بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی اہمیت کو ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں ناحق خون نہ بہے، اور اگر کسی ایک آدمی کا بھی ناحق خون بہہ گیا تو گویا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہو گیا وہ شخص جو بہانے والا ہے۔ لیکن یہ حرمت، انسانیت کی حرمت اس کو حاصل نہیں ہے جو زمین کے اندر فساد مچاتا ہو، ان کی جان کو یہ حرمت حاصل نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دہشت پھیلانے والے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے اسلحے کی بنیاد پر ان کی مفصل سزا کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں کی سزا بیان فرمائی ہے ان سے مراد وہ ڈاکو ہیں جو اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور ایسے لوٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے انسانی طاقتوں کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین کو ذرا سا ہلانا چاہیں یا زمین کے اندر فتنہ اور فساد اس اعتبار سے پھیلانا چاہیں کہ بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ان بیماریوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب قتل عام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو اللہ کی طرف سے دنیا میں مہنگائی عام ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی دنیا میں کہیں بھی جنگ پھیلتی ہے کسی بھی حصے میں، اس کا اثر مہنگائی کے اوپر سب سے پہلے پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو بھی خون ناحق بہائے گا اور اپنے اسلحے کی بنیاد پر لوگوں کو ڈرائے گا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی مول لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی 4 سزائیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔
لوٹنا اور کسی کو ڈرانا یہ بھی 4 درجے کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان یا مسلم حکومت کے اندر امن سے رہنے والا غیر مسلم جس کی ذمہ داری مسلم حکومت نے لے رکھی ہے، اگر ایسے لوگوں کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی جن کا ذمہ مسلم حکومتوں نے لے رکھا ہے، جن کے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت حکومت وقت کر رہی ہے، اگر ایسے کسی مسلمان یا غیر مسلم اسلامی سلطنت میں رہنے والا کسی نے اس کا مال لوٹ لیا، یا مال تو لوٹ نہ سکا لیکن قتل کر دیا کسی ذمی کو، کہ چاہے کسی مسلمان نے قتل کیا ہو، قاتل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یقتلو، اس مسلمان کو بھی قتل کرو جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، رہزنی کی ہے، اور یا قتل کیا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں قتل کر دیا، رہزنی میں قتل کر دیا، امن کے ساتھ رہنے والے چاہے کسی غیر مسلم کو یا مسلم کو، تو اللہ نے فرمایا قتل کا بدلہ قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ کیوں دنیا میں دہشت پھیلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ امن چاہتے ہیں، انسانیت کا احترام چاہتے ہیں۔ ایک سزا۔ دوسری سزا یہ بیان فرمائی کہ طاقت کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر قتل بھی کر دیا اور اس کا مال بھی لوٹ لیا۔ یہ دوہرا گناہ ہے کہ آپ نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اور سخت بیان فرمایا کہ او یصلبو، کوئی قاتل ہے ساتھ میں مال بھی لوٹا ہے تو ایسے قاتل کو، رہزن کو، ڈاکو کو سولی دی جائے سر عام، اور سولی دینے کے بعد دوبارہ سے اس کے بدن کو نشانہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ انسانیت کا احترام سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، دنیا میں کسی کو ڈر اور خوف کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ او یصلبو، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ڈاکو کو سولی دو جس نے مال بھی لوٹا ہے اور ساتھ میں قتل بھی کیا ہے۔ تیسری سزا اللہ نے یہ ارشاد فرمائی او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ صرف گھیرا تھا اور سامان ہی لوٹ پایا تھا، قتل نہیں کر پایا، تو بہرحال کسی کا سامان وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ دہشت پھیلائے، کسی کا سامان لوٹے۔ ایسے لوٹنے والوں کے خلاف اللہ کا رویہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ جو لٹیرے ہیں تو حکم دیا اللہ نے کہ ان کا مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دو، اس لیے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں اور جو حکومتیں ترقی کرتی ہیں وہ تبھی کرتی ہیں جب وہاں جان، مال، عزت، آبرو باقی ہو، تو وہاں امن رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو قرآن میں تو اصولی سزائیں بیان فرمائی ہیں، حدیث میں تو اس کی بڑی تشریح فرمائی اور ائمہ نے اس کی دفعات الگ الگ بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ صرف مال لوٹا ہے، چھین لیا، قتل نہیں کیا، تو
تو سزا یہ ہے تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ان کے دائیں ہاتھ گٹے پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، چوتھی چیز فرمائی، او ینفوا من الارض، اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا جرم ان سے صادر نہیں ہوا، صرف لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی طاقت سے محض لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، یعنی قتل بھی نہیں کرتے، مال بھی نہیں لوٹتے، ہاں اپنا لوہا منوانے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جرم ثابت ہو جائے کہ یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ینفوا من الارض، زمین سے نکال دیا جائے۔ زمین سے نکالنے کا ایک مفہوم یہ ہے جس کو اختیار کیا کہ دارالاسلام سے نکال دیا جائے، لیکن بعد حضرات ائمہ نے فرمایا کہ ایسے دہشت پھیلانے والے لوگوں کو اگر ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ بھیجا جائے گا تو وہ یہاں جو دہشت پھیلا رہا تھا اب اس کے گندے اثرات دوسرے علاقے میں پڑیں گے۔ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس کو وہاں سے نکال کر کسی دوسرے شہر میں قید کر دیا جائے اور قید خانے میں بند کر دیا جائے کہ وہ زمین میں گھوم پھر نہ سکے۔ اسی آیت کی اسی تشریح کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وضاحت کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کے طور پر اختیار فرمایا اور فرمایا کہ زمین میں دہشت پھیلانے والے لوگوں کو کے بارے میں امیر وقت کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس کو زمین سے نکال کر کسی دوسری جگہ قید کر دے اور لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، لیکن آزاد نہ چھوڑے، اس لیے کہ جس کی عادت خراب ہوتی ہے، جس کے طور طریقے خراب ہوتے ہیں، آدمی عادت سے نہیں جایا کرتا، لہذا یہاں سے نکال کر اس کو کسی دوسری جگہ نظر بند کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ ساری سزائیں حکومت وقت دے گی، کوئی تنہا آدمی کھڑے ہو کر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خلاف گواہی پائی جائے، اس کے خلاف حکومت یہ قانون بنائے۔ دیکھیے ہر حکومت کے کوئی نہ کوئی قانون ہوتے ہیں، ان قانون پر نفاذ ہوتا ہے، اس کے شرائط ہوتے ہیں، اس کے مقدمات ہوتے ہیں۔ کوئی تنہا آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا میں اس کے ساتھ نہیں۔ سزاؤں کے نفاذ کا اختیار حکومت وقت کو ہوتا ہے اور وہ ان تمام مصلحتوں پر عمل کرتی ہے۔ بہرحال حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا کہ یہ سزائیں دیکھنے میں اگرچہ بڑی سخت ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں کہ کس طرح قتل کیا اور حکومت نے اس کے خلاف اس طرح سے فیصلہ صادر کیا، قاضی نے کہا، تو یہ تمام شرائط قاضی دیکھنے کے بعد قاضی کے لیے بھی بڑی سخت شرائط ہیں کہ وہ قتل کب ثابت ہوگا، کس طرح سے مال لوٹا گیا، کس طرح سے گواہی دی گئی، گواہی دینے والے کون لوگ تھے، ایک لمبی اس کی فہرست ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں اتنی سخت اس لیے بیان فرمائیں تاکہ دنیا سے دہشت کا خاتمہ ہو، لوگ امن و امان سے رہیں، محض طاقت کی بنیاد پر لوٹ کھسوٹ، عزت و آبرو پر حملہ نہ ہو، اور دنیا میں عورتوں کی بھی عزت ہو، مردوں کی بھی عزت ہو، اس لیے یہ قوانین اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا کہ لہم خزی فی الدنیا، یہ سزائے شرعی جو دنیا میں جاری کی جائیں گی یہ دنیا میں اس کی رسوائی اور ذلت کا سبب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ قاتل کو اگر
قتل کیا گیا سزا کی بنیاد پر تو آخرت میں وہ بچ جائے گا؟ نہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی سزائیں حد یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، سزا یافتہ شخص یعنی جس کو سزا ملی ہے دل سے اس گناہ پر نادم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا معاف فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رہزنوں اور ڈاکوؤں کی توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ گرفتار ہونے سے پہلے، سزا کے جاری ہونے سے پہلے، جس وقت کے ڈاکو کے اندر بھی طاقت تھی، اس کو اپنے گناہ پر شرم آئی، تو گرفتاری سے پہلے جب اس کی طاقت تھی، اگر ڈاکو توبہ کر لے، رہزنی سے خود باز آ جائے تو یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ البتہ آخرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے جس کا مال لوٹا ہے اس سے جا کر اس کا مال واپس کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں ضمان، اس کا ضمان دے۔ اگر کسی کی جان لی ہے تو قصاصاً اپنی جان دے، یا پھر مقتول کے ولیوں سے یعنی مقتول کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے جا کر معافی مانگے، ان کو خوش کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنا مال دینا پڑے تو مال دے۔ توبہ سے آخرت میں ہونے والے گناہ کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو بہرحال حقوق العباد کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو حق لیا ہے وہ حق دو، اگر قتل کیا ہے تو قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے اولیاء اس کو معاف کر دیں۔ یہ تمام مسائل اللہ نے قرآن میں اور ان قرآن کی ان آیتوں کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی وضاحت حضرات صحابہ اکرام نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، فقہاء نے اس کی ایک ایک شق کو اصولی اور فروعی اعتبار سے بیان فرمائی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فقہ مرتب ہے، کہ ان آیتوں کی جو وضاحت ائمہ نے فرمائی ہے اپنی کتابوں میں، اس کی کن صورتوں میں کہاں کیا فیصلہ ہوگا اس کی پورا علم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصولی طور پر یہ سزائیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے یہاں ایک ہوتا ہے قصاص اور ایک ہوتا ہے، عربی میں بولا جاتا ہے حد۔ حد کا مطلب ہوتا ہے سزا کا جاری کرنا، جو سزا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے جب ایک آدمی گرفتار ہو گیا اور جرم اس پر ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ قاتل ہے، تو اگر حکومت اس کے اوپر سزا جاری کر رہی ہے تو یہ حد ہے۔ اب اگر مقتولین کے ورثاء اس کو معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حد ہے۔ حد وہ ہوتی ہے جو شرعی طور پر اللہ نے بیان فرمائی ہو۔ ہاں معاملہ ابھی حکومت کے پاس پہنچا ہی تھا کہ مقتول کے ورثاء نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لیتے، تو اب معاف کر دیا جائے گا۔
لیکن بات گرفتاری کی آ گئی اور پھر شرعی اعتبار سے حد نافذ کر دی گئی، حد کا اعلان کر دیا گیا سزا کا، تو اب مقتول کے ورثاء اگر معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے جو سنا دیا گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یہ حد ہے، سزا ہے۔ او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ سب کی الگ الگ ہیں کہ ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کب کاٹے جائیں گے، قتل کب کیا جائے گا، سولی پر کب چڑھایا جائے گا، قید کب کیا جائے گا، اس کی الگ الگ وضاحتیں ہیں جو ابھی پیش کی گئیں۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں وہ لوگ اس بات سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے توبہ کر لیں، گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔